انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی عادت بارہا یہ رہی ہے کہ جو دل میں آیا اس چیز کو حلال اور جو دل میں آیا اس چیز کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے کہا کہ تم جس کو حلال کہیں وہ حلال نہیں، تم جس کو حرام کہے وہ حرام نہیں، بلکہ اللہ جس کو حلال کہے وہ حلال اور اللہ جس کو حرام کہے وہ حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار کو، اسی طرح خون کو، اسی طرح خنزیر کے گوشت کو، اور اسی طرح ہر ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یا ہر ایسے کھانے کو جس پر غیر اللہ کا چڑھایا گیا ہو۔ چار چیزیں اس آیت کریمہ میں حرمت کی بیان فرمائی ہے۔ کون کون سی؟ مردار، بکری ہو اگر مردار ہے تب بھی حرام، مرغی ہے اگر مردار ہے تب بھی حرام ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جو بھی جانور جس کو ہم کھاتے ہیں اگر وہ مردار ہیں، بغیر ذبح کیے ہوئے مری ہوئی بکری مل گئی تو اس کا کھانا حرام ہے۔ خون، بہتا ہوا خون، یہ انسانوں کے لیے حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، یہ عیسائی لوگ کھاتے ہیں بہت، مسلمانوں پر اس کا گوشت کیا ہے، بلکہ اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کا بال، اس کے چمڑا اور اس کے اجزاء سے بنے ہوئے اشیاء بھی ہم پر حرام ہیں، اس لیے کہ یہ نجیس العین ہے، شروع سے لے کے آخر تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، اندر سے لے کے باہر تک، اس کے اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے، اسی لیے یہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہر ایسا جانور یا ہر ایسے کھانے کی چیز جس پر غیر اللہ کا چڑھایا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ نظر و نیاز کا کھانا یہ بھی حرام ہے۔ درگاہوں پہ جا کے جانور کو ذبح کر دینا اور اس کو نیاز کا نام دے دینا اور کسی باباؤں کا تذکرہ کر کے باباؤں کا نام لے کر اس پر چھری چلا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صاف الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز پر اگر نام لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب حرام ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی پارے کے اندر دوسرے میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، جو جمعہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تم پر اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، چاہے تم اس کو ناپسند کرے، چاہے تم کیا ہیں اس کو ناپسند کرے، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو تم کو اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں شر ہوتا ہے، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر خیر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے زندگی کے اندر بھی بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں، ہم وقتی طور پر بے چین ہو جاتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ انسان جلد باز ہے، بے سورا انسان ہے، انسان کی صفت میں جلد بازی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری کہ انسان جب حالات سامنے آ جاتے ہیں تو فوراً واویلا کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی بڑی خیر اور بھلائی چھپا رکھی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ابھی دیکھیں نا 2020 کے اندر 18 فروری کو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 18 فروری 2020 ہمارے گھر میں یہ بہت بڑا حادثہ تھا، یہ
15-20 سال پہلے دادا کا اور نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت ہم بچے تھے، لیکن یہ 15-20 سال کا جو لمبا عرصہ گزرا اس میں کوئی حادثہ ہمارے گھر میں نہیں ہوا تھا۔ 18 فروری 2020 کو والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ سب پورے گھر پہ ایک بہت بڑا جو ہے صدمہ لاحق ہو گیا، بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہمارے گھر کا مین ممبر ہمارے والد محترم تھے، اچانک چلے گئے، رونے لگ گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے، ایک غم کا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی 1 مہینہ 4 دن گزر گیا، 22 مارچ آ گیا، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ دنیا وہ حال دیکھیں گی جو حال زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ 22 مارچ کو سب سے پہلے جنتا کرفیو لگا، اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا، پھر کورونا کی لہر چلی، پھر لاشیں اٹھائے جانے لگے، پھر حال ایسا ہوا کہ اپنے سگے باپ کو جنازے کی نماز پڑھانے کی بھی اور غسل دینے کی بھی توفیق نہ ملی۔ حال ایسا دیکھے کہ نہیں امت نے۔ پھر اس وقت ہمارے زبان سے نکلنے لگا کہ اچھا ہو گیا 1 مہینے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، کیونکہ انتقال تو ہونا ہی تھا۔ جس حالت میں تھے، جس تکلیف میں تھے، وہ تکلیف ایسی تھی کہ اگر 1-1.5 مہینے کے بعد وہ تکلیف ظاہر ہوتی تو 100% ڈاکٹر لوگ اس کو کرونا کے کیس میں ڈال دیتے۔ پھر نہ ان کی تیمارداری کی ہم کو توفیق ملتی، نہ موقع ملتا، نہ خدمت کرنے کا موقع ملتا، پھر نہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے فضل و کرم سے والد محترم کو قبرستان کے اندر، قبر کے اندر اتارا ہے، تو یہ موقع نہیں ملتا نا۔ تو وہ وقتی طور پر ہم کو یوں لگا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ نے اس میں کیا چھپا کر رکھا تھا۔ خیر، ابھی دیکھیں پرسوں کے دن، یعنی جمعرات کے دن نہیں، بدھ کے دن، آج تو جمعہ، کل جمعرات تھا، پرسوں میرا ایک دوست، قریب 2 سال کی بچی، اس کا انتقال ہو گیا، گر گئی، 3-4 دن ہاسپٹل میں رکھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، 9:30 بجے کے قریب آنکھ کھلی اس کی اور نیند کی حالت میں ہی چلنے لگی وہ، اور سیڑھی اس سے نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی، بائیں طرف کا اس کا سر ایسے سوج گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی کہ 3-4 دنوں تک، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر شر وخیر من اللہ تبارک و تعالی۔ خیر ہو یا شر، یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ باپ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ سوتی تھی، کوئی اور بچہ نہیں سوتا تھا، یہ میرے ہاتھ پہ سوتی تھی، اب مجھے نیند کیسے آئیں گی؟ یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، فانی ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو یا 25 سال کا جوان ہو، میں جس کو جب چاہتا ہوں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ اسی لیے یہ دنیا سے دل نہیں لگانے کا۔ دنیا سے، میں نے میرے دوست کو کل فون پہ وہ واقعہ سنایا، رو رہا تھا کل فون پہ، میں قبرستان میں گیا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو گود میں لے کر قبرستان گیا تھا، میں نے اس کو واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو طلحہ کی بیوی سفر پہ جا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ، تو اس وقت ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی۔ جب سفر سے گئے تو بیچ سفر کے اندر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، عین اس دن انتقال ہو گیا جس دن حضرت ابو طلحہ دوبارہ لوٹ کر گھر آنے والے تھے، لیکن بیوی نے اس کو نہلا دھلا کے اوپر چادر اوڑا کے اس کو سلا دیا۔ جب شوہر گھر میں آئے تو پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے، اس لیے کہ جب جا رہا تو بیمار تھا، اب حالت کیسی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلے سے بہتر ہے۔ کیا عورتیں تھیں اس زمانے کی بھی، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال دیکھے نا، بچہ اگر سر میں درد شروع ہو گیا تو فون لگا کے پریشان کر دیتے ہیں، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ان کے بھی سینے میں دل تھا جو دھڑکتا تھا، خواہشات تھی ان کے سینے میں، لیکن انہوں نے سوچا، روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ابھی میرے شوہر بڑے دور سے، دیر سے سفر سے تھک ہار کے آئے ہیں، ان کو یہ صدمہ اور یہ غم اچانک نہیں دیتے ہیں۔ برداشت کیا، بناؤ سنگار کیا۔ ایسی حالت میں کس کو ہوتا ہے بناؤ سنگار؟ بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس پر چادر ڈالی ہوئی ہے، بناؤ سنگار کیا، شوہر آئے، کھانا کھائے، نماز پڑھی، اس کے بعد ملاقات بھی کی۔ تو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، اس حالت میں ملاقات بھی کی، کیا جگرا ہوگا بیوی کا۔ صبح ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے جب پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے، رات سے ابھی تک اٹھا نہیں ہے، تو کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں،
جس نے جو چیز آپ کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے اگر وہ آپ سے لے لے تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں دینا چاہیے، جس کی چیز ہے اس کو دینا ہی چاہیے. تو کہا کہ اللہ نے ہم کو ایک بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے لے لیا. دل پہ ایک عجیب سی کیفیت آئی. اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کل رات کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے تو پتہ بھی نہیں اور اس حالت میں نے ہم بستری بھی کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے بیوی کے صبر پر اللہ تجھے ایسی اولاد عطا کریں گے جو قوم کی رہبری کریں گا. روایتوں میں لکھا ہے کہ اس رات کے ہم بستری سے اللہ نے حمل ٹھہرایا اور اس حمل سے جو اولاد آئی ہیں اللہ نے 100 بڑے بڑے محدثین کو پیدا فرمایا ہے ان کی نسلوں سے. صبر، ان الصبر عند صدمۃ الاولی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو صبر کرنا ہی ہے نا، نہیں کر کے کیا کریں گے. ایک صحابی آئے، ان کے بچے کے انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول آئے ان کو سمجھا رہے، وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھ پر بیتی ہے تم پر بیتی تو پتہ چلتا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا، صدمہ اتنا زیادہ تھا. جب بعد میں صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ ارے اللہ کے بندی اللہ کے رسول آئے تھے اور تم کو سمجھا رہے تھے، تو ان کو احساس ہو گیا. پھر اللہ کے رسول کے پاس گئی اور معافی مانگنے لگی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. اب 3 دن ہو گئے انتقال ہو کے دفنا کے، اب صبر کر رہا ہے. ابھی صبر کرنے کے علاوہ چارہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا چارہ؟ کوئی چارہ نہیں. اسی لیے صبر کب کرنا ہے؟ اور ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اسی صفحے کے اندر نیچے جو ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، شراب کی حرمت کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے. شراب کی حرمت پر 3 دفعہ آیتیں اتری ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں شراب کی اتنی عادت تھی، اتنے عادی تھے شراب کے صحابہ کرام کہ گھروں کے اندر 100 150 سال پرانی شرابیں رکھی ہوتی تھی، اور جس کے گھر میں زیادہ پرانی شراب ہیں وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا تھا. لیکن ابھی یہ پرانی عادت ہے، جلدی چھوٹیں گے تو ہے نہیں نا. اللہ رب العزت جانتے تھے، اسی لیے اللہ نے یہ پہلا حکم نازل فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا فوراً آیت میں قل فیہما اثم کبیر، اس کے اندر گناہ بڑا ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. ابھی چھوڑو نہیں کہا، صحابہ کو بتا دیا اس میں نقصان زیادہ نفع کم ہے. دوسری آیت نازل ہو گئی بعد میں. جو کچھ صحابہ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا، کچھ صحابہ تھے جو پیتے تھے، لیکن پھر بعد میں دوسری آیت نازل ہو گئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب پینا ہے لیکن نماز کے ٹائمنگ میں نہیں پینا ہے، یعنی جب تمہارے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہو ایسی حالت میں مسجد میں آنا نہیں ہے. یہ دوسری آیت تھی. پھر اس وقت میں کچھ صحابہ کہنے لگے کہ جو چیز ہم کو نماز سے روکے، اللہ کے دربار میں آنے سے روکے، تو اس چیز کو کیوں ہاتھ لگائے؟ تو آدھے سے زیادہ صحابہ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر تیسرا حکم نازل ہو گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب یہ جوا یہ سب کے سب شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس کو چھوڑ دو. اب حرام کا حرمت کا حکم آ گیا، تبھی جا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے. شراب پینا حرام ہے. کیا ہے؟ شراب ہے حرام ہے. ایک میت میں جانا ہوا جو جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ شرابی تھا، لیکن لوگوں کی کوالٹی دیکھو کیسی ہے. وہ ایک بندہ اس کی بھی تعریف کر رہا ہے، بیچارہ بہت اچھا تھا، شراب پی کے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو گالی نہیں دی، شراب پیتا تھا لیکن کبھی کسی کو مارتا نہیں تھا. کیا تعریف ہے. تو شراب حلال ہو گئی. جو شراب پی کے راستے پہ گرے، جو شراب پی کے گالیاں دے، شراب پی کے لوگوں کو پریشان کرے، وہ بندے پہ شراب حرام ہے. لیکن جو بندہ شراب پیے اور اپنے حالت میں برقرار رہے، بیلنس کو باقی رکھے، اس بندے پر شراب کیا ہو گئی؟ اس شرابی کی بھی تعریف ہو رہی ہے. حالانکہ کل قیامت کے دن ایک روایت میں لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کل قیامت کے دن اللہ شرابی کا مشرکین کے ساتھ حشر کریں گا. شراب کی حالت میں بھی اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے نا، طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق کے مسائل انشاءاللہ کل آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، دودھ پلانے والی عورت کے لیے دودھ پلانے کی مدت بیان فرمائی ہے
کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک. 2 سال یعنی 24 مہینے ہوتے ہیں. تو ایسی عورت کو چاہیے کہ جب 20 مہینے ہو جائیں تو اسی وقت سے اپنے بچے کو دودھ چھڑانے کی عادت ڈالے. 2 سال سے 1 دن بھی اگر اوپر ہو گیا اور اس وقت میں 1 گھڑ بھی اگر پلائیں گی وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی کے بعد اللہ نے آگے ایک آیت نازل فرمائی والذین یتوفون منکم یتربصن بکم ازواجا، کہ تم میں سے کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے 4 اشہر و 10 تو اسے چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھی رہے. سورہ بقرہ کی آیت ہیں، قرآن کریم کا حکم ہے. صاف طور پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عدت وفات کتنے دن ہیں؟ بولو 4 مہینے 10 دن. عدت الگ الگ ہیں. ایک عدت طلاق ہے، ایک عدت وفات ہے. عدت طلاق کے اندر بھی جو عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت کتنے دن عدت میں بیٹھیں گی اس کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس کا مسئلہ کل آئیں گا. لیکن آج جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ عدت وفات، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم منانا جائز نہیں ہے سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، جو کہ عدت میں بیٹھیں گی. زیب و زینت اختیار نہیں کریں گے، میک اپ شیک اپ نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گی اور کسی کے میت میں، کسی کے شادی میں، کسی کے جنازے میں نہیں جائیں گی. کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. میں اس لیے زور دے رہا ہوں 4 مہینے 10 دن پہ کہ لوگوں نے یہ مسئلہ اتنا خطرناک بدل دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عدت وفات 40 دن ہے. کتنے دن ہیں؟ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد کوئی عدت نہیں ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے. 4 مہینے 10 دن تک عورت کو عدت میں بیٹھی رہنا ضروری ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ اگر نہیں بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اللہ ناراض ہوں گے. پھر مسائل آئیں گے، حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، پھر اس وقت رونا پڑے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.